دوستوں آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر کو جس کا نام اس سے پہلے بہت کم دوستوں نے سنا ہوگا۔ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں مستقل آبادی صفر ہے، مگر اس ملک کے بہت سے رہائشی ہیں جو اس ملک کی صرف نیشنلٹی رکھتے ہیں۔ یہ ملک 2015 میں بنا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس کا نام پہلے سنا ہوگا یا نہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں کرپٹو کرنسی کو سرکاری کرنسی قرار دیا گیا ہے۔ اس ملک کو صرف ایک شخص کی بہترین سوچ نے بنایا۔ وہ کون تھا؟ اس نے اپنا ایک الگ ملک کیوں بنایا؟ یورپ میں موجود ایک چھوٹے سے ویران علاقے سے ملک تک کی کہانی آج ہم آپ کو سنائیں گے۔ دوستوں میں بات کر رہا ہوں لیبرلینڈ کی، جسے لائبرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو لیبرلینڈ کی سیر کروائیں گے اور اس کے متعلق آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ یقینی طور پر نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستوں لیبرلینڈ، جسے سرکاری طور پر آزاد جمہوریہ لیبرلینڈ کہا جاتا ہے، یہ ایک مائکرو نیشن ہے جس کا دعویٰ ہے کہ کروشیا اور سربیا کے درمیان بیروت کے مغربی کنارے پر واقع ایک متنازع ملک ہے۔ اس ملک نے آزادی کا اعلان 13 اپریل 2015 میں کیا۔ اس طرح یہ دنیا میں نیا وجود میں آنے والا ملک بن گیا۔ لیبرلینڈ کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس وقت سے جب سربیا اور کروشیا کے درمیان تنازع شروع ہوتا ہے۔ تب اس ملک پر سروے قابض ہوتا ہے اور کبھی یہ ملک رشیا کے پاس چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب دونوں یہ ملک کی سرزمین سے ملکیت چھوڑ دیتے ہیں اور یہ زمین کا حصہ کسی کی ملکیت نہیں رہتا۔ پھر ایک چیک حکمران یہاں اپنا ملک قائم کرتا ہے جسے لیبرلینڈ کہا جاتا ہے۔ اس ملک کو آج تک کسی بھی اقوام متحدہ کے ملک نے مکمل سفارتی شناخت نہیں دی، حالانکہ لیبرلینڈ صوبائی لینڈ اور جیٹی کے ساتھ ساتھ دیگر غیر تسلیم شدہ مائکرو نیشن اور ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہے۔ سربیا اور کروشیا کے درمیان واقع اس ملک کا رقبہ 7 مربع کلومیٹر ہے۔ یقینی طور پر یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جسے دیکھ کر یہ لگتا ہے جیسے کسی نے خالی چھوڑ دیا ہو، لیکن دلچسپ بات یہ بھی ہے صرف ایک شخص نے جس نے اس ملک کی بنیاد رکھنے کا اعلان کیا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس ملک میں جس آدمی نے اپنے اس چھوٹے سے ملک کا اعلان کیا، اس کا نام وڈجیٹ لیکا تھا، جو اس ملک کا اس وقت پہلا صدر بنا۔ اس کو نو مین لینڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے بغیر ویران ملک۔ جیسے یہ ملک چھوٹا ہے، ایسے ہی اس ملک کی حکومت بھی 10% افراد پر مشتمل ہوتی ہے جو اس ملک کو چلاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ملک اپنی نیشنلٹی کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس ملک کے وجود کی سوچ کچھ اس طرح سے پیدا ہوئی۔ ووڈو، جو کہ ایک چیک سیاست دان تھا، کئی سالوں سے وہ ایک ایسا ملک بنانا چاہ رہا تھا جہاں نہ کوئی ٹیکس ہو، نہ عوام پر کسی قسم کا دباؤ ہو۔ اسی دوران انہیں سرزمین کا پتہ چلا جہاں سربیا اور کروشیا دونوں ہی ملک چھوڑ چکے تھے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس سرزمین کو ایک الگ ملک بنا دیا جائے، اور اس نے اپنی سوچ کو اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ ایک الگ ملک بننے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: ایک حکومت، دوسرا آزاد علاقہ اور تیسرا دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات۔ اس لحاظ سے یہ ملک ایک آزاد ملک کہلاتا ہے کیونکہ اس ملک کی اپنی حکومت بھی ہے، رقبہ بھی ہے، اور دوسرے ممالک جیسے ہیٹی کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں۔ امیونٹی کنونشن کے متعلق بھی یہ تمام شرائط پوری ہوتی ہے۔ اس ملک کی نیشنلٹی رکھنے والوں کو یہاں موجود ہاؤس بوٹ میں رکھا جاتا ہے۔ یہ گھرنما کشتیاں سارا دن چلتی پھرتی رہتی ہیں اور لوگ اس میں اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں رہائشی سالانہ وزٹ کرتے ہیں۔ اس ملک کا بیشتر حصہ جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ دوستو، چیک اخبار کا ایک صحافی جس نے 2015 میں اس ملک کا دورہ کیا، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہاں پہنچ کر صرف ایک لاوارث گھر دیکھا جو 30 سال پرانا تھا۔ اس تک رسائی بہت مشکل تھی، یہ کوئی بھوتیا بنگلہ سا لگ رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ لیبرلینڈ کے زائرین اور شہری آپاتین سربیا اور دریائے ٹینوب کے کنارے دیگر بندرگاہوں اور ڈاکوؤں سے کشتیوں کے ذریعے اپنے ملک میں رہائش اختیار کرتے ہیں۔ ایک ویب سائٹ کے مطابق لیبرلینڈ فی الحال ان لوگوں کو تلاش کر رہا ہے جو دوسروں کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہوں اور ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ یہاں کسی طرح کی بھی نسل کشی کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ ملک اس کو نیشنلٹی دیتا ہے جو قدرت کو پسند کرتا ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، نہ وہ کسی دہشت گرد تنظیم کا رکن ہو۔ اس کے علاوہ دیگر شرائط میں آپ کو اپنے بارے میں بتانے کا کہا جائے گا تاکہ آپ اس چھوٹی سی جنت کا دورہ کر سکیں اور اس ملک کی نیشنلٹی حاصل کر سکیں۔ اس ملک کے وجود کے بعد ایک دم سے تقریباً 1 ہفتے کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ افراد نے اس ملک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے اپلائی کیا، مگر صرف 30 افراد کو ہی اس ملک کی شہریت دی گئی، کیونکہ اس ملک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے سخت قوانین لاگو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج تک یہاں بہت سے لوگوں نے
اس ملک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے اپلائی کیا ہے اور بہت سے لوگوں کو اپروو کر دیا گیا ہے۔ اس ملک کا سرکاری موٹو جیو اور جینے دو ہے، جو ہمارے ہاں کا ایک عام سرکاری نعرہ ہے، یعنی کہ سکون سے رہو اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دو۔ ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہے، اس ملک کی سرکاری کرنسی کا اعزاز کرپٹو کرنسی کو حاصل ہے، جو لیبرلینڈ میرٹ کہلاتی ہے۔ یہاں کا ایک میرٹ پاکستانی 0.99 روپے کے برابر ہے، یعنی کہ تقریباً پاکستانی روپوں کے برابر ہی بنتا ہے۔ لیبرلینڈ آج جہاں موجود ہے، اس ملک کو سبز رنگ کے سب سے بڑے پارسل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں کوئی بھی ریلوے اسٹیشن موجود نہیں، یعنی کہ زمینی نقل و حمل کے لیے ریلوے اسٹیشن کا انتظام موجود نہیں۔ دوستو، لیبرلینڈ کروشیا سے بذریعہ سڑکوں سے منسلک ہے، مگر سڑکیں اتنی خراب حالت میں موجود ہیں کہ کار کے ذریعے یہاں پہنچنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو زیادہ سفر پیدل طے کرنا پڑے گا۔ دوستو، لیبرلینڈ میں سرکاری زبانیں چیک اور انگریزی ہے، جبکہ انگریزی زبان کو سب سے زیادہ بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ غیر آباد ایک طرف سے کروشیا اور دوسری طرف سربیا سے ملحق ملک ہے، اس لیے کروشین اور سربین زبان بھی یہاں پر بولی جاتی ہے۔ یہاں لیبرلینڈ سٹیلمنٹ ایسوسی ایشن لیبرلینڈ میں اگائی جانے والی مصنوعات میں سے مرچ کی چٹنی اور روپیہ فروخت کرتی ہے۔ روپیہ سے مراد ایک ایسی مشہور شراب ہے جسے گریس سمیت بہت سے ممالک میں پیا جاتا ہے۔ اس ملک کا جھنڈا کئی رنگوں پر مشتمل ہے، جس میں پیلا، کالا، سفید، نیلا اور سرخ رنگ ہے۔ اس کے علاوہ اس جھنڈے کے اندر سورج اور عقاب کو دکھایا گیا ہے۔ اس ملک کا کیپٹل سٹی لیبرلینڈ اسٹیٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر چیئر آف دا پریزیڈنٹ وٹجیڈا لکھا ہی ہے، جس نے اس ملک کو دریافت کیا۔ یہاں کی آفیشیل ویب سائٹ liberland.org ہے۔ اسی ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنی نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں اور دیگر معلومات بھی اسی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس ملک کے وجود سے لے کر اس ملک کی ہسٹری، تمام معلومات اسی ویب سائٹ پر لکھی گئی ہے۔ اس ملک کا ٹوٹل ایریا تقریباً جبر الٹر کے برابر بنتا ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی لیبرلینڈ میں رہنا چاہتے ہیں یا اس ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستانی ہوتے ہوئے مفت میں اس ملک کی نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو لیبرلینڈ کی آفیشیل ویب سائٹ liberland.org پر جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس ملک کی ٹوٹل پاپولیشن کی بات کی جائے، ٹوٹل پاپولیشن 0 پیپل ہے، یعنی کہ یہاں پر کوئی بھی مستقل آباد نہیں ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔